حضرت علامہ صوفی شاہ محمد زبیر صاحب چشتی ابوالبلائی دامت برکاتہ العالیہ، صدر رشید بارگاہ حضرت صوفی شاہ محمد ریاضت علی صاحب چشتی ابوالبلائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سردار ناگوری حضرت مولانا حیدر حسین چشتی ابوالبلائی ناگوری صاحب خدا، صوفی ماسفہ حضرت مولانا صوفی زاہد چشتی ابوالبلائی صاحب خدا، برادر محترم حضرت مولانا صوفی افسر چشتی ابوالبلائی صاحب خدا، مولانا صوفی شاہ محمد دوست چشتی ابوالبلائی، مولانا فراست علی صاحب چشتی ابوالبلائی، جناب احمد محی الدین صحیح صاحب عابد الخالق، زین العابدین چشتی ابوالبلائی امام مسجد اعظم، مولوی یاسین چشتی ابوالبلائی صاحب، ناظم جلسہ جناب آج اسماعیل چشتی ابوالبلائی، مولوی واصف علی چشتی ابوالبلائی صاحب، اور خصوصی آج محفل میں جو ہے آئے ہوئے ہمارے حیدرآباد کے جو ہے کم عمر لیکن جو ہے حیدرآباد میں اس وقت جو ہے الحمدللہ کافی سے زیادہ جو ہے خدمت قلب کرتے ہوئے، اور یہ کوئی دکھاوے کی ضرورت نہیں بلکہ دل سے جو ہے اللہ ان سے کام لے رہا ہے، اور حیدرآباد دکن میں جو ہے پنچ رتن سوسائٹی کے نام سے جو ایک سوسائٹی چلائی جا رہی ہے، جس میں جو ہے غربا مساکین کا جو ہے کافی سے زیادہ ماشاءاللہ سے جو ہے خیال کرتے ہوئے اور بے لوث خدمت جو کر رہے ہیں، اس کے صدر نشین جناب عرفات قریشی جو ہمارے درمیان میں ہے الحمدللہ، اور دیگر جو ہے اسی سوسائٹی کے ممبران جناب جمال یعقوب صاحب اور دیگر حضرات اور حاضرین محفل اور کا سپردہ سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انہ کان توابا۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا الشفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آله محمد وبارك وسلم۔ ایک مرتبہ اور دعوت بلند رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسماء میں حضرت درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا الشفیعنا نبینا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم۔ اپنے عادت کے مطابق ہر بار کہتا ہوں میرے بھائی، ایک مرتبہ اور رسول اور آل رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسماء میں درود پاک کا نذرانہ ہم یہاں سے پیش کریں تو مدینے سے میرے آقا کہنے کہ ہم نے تمہارا درود قبول کر لیا۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اور وہ کیا ہی حسین منظر ہوگا جب میرے آقا جو ہے ہمارے سلام کا جواب دیں گے۔ کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں جو ہے ہم حاضر ہو کے بار بار کہتے ہیں کہ بادشاہ ایک نظر ہو جائے، بادشاہ ایک نظر ہو جائے، بادشاہ ایک نظر ہو جائے، لیکن بادشاہ کے پاس سے اگر ہمارا نام لے کر اگر پکار دیا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں، فوجی جب ہمارا نام حضور کے دربار سے آ جائے کہ ہم نے تمہارا درود قبول کر لیا، ہم نے تمہارا درود قبول کر لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، پہلے تو میں سوال کروں کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں یا جلدی جانے کے موڈ میں ہیں؟ ارادہ ہے نا سننے کا انشاءاللہ، کچھ دیر کے لیے، کیونکہ یہ بخشش والی بات ہے۔
میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انہ کان توابا، بے شک وہ بڑی توبہ کا قبول کرنے والا، بے شک وہ توبہ کا قبول کرنے والا۔ تو عزیزان محترم، مجھ سے بیشتر مقررین نے جو ہے، جمعی مقررین جو ہے اس بات کی طرف آپ کو توجہ کیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی جو ہے مغفرت فرماتا ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازوں کو وسعت دیتا ہے، یہ وہ رات ہے جس میں کوئی اپنی درازی عمر کی خواہش رکھتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں تیری عمر میں درازی عطا فرماؤں، میں تیرے رزق میں کشادگی عطا فرماؤں، تو مجھ سے مانگ تو صحیح کہ میں تیرے گناہوں کی جو ہے مغفرت فرماؤں۔ عزیزان محترم، مجھ سے بہتر مقررین نے اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کیا کہ رب ارشاد فرماتا ہے، بار بار یہ ندا آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کے ساتھ ہی جو ہے نزول اجلال فرماتا ہے اس آسمانی دنیا پر، اور فرشتگان سے جو ہے یہ حکم فرما دیتا ہے کہ اب طلوع فجر تک اب تمہارا کام یہ ہے کہ ہر لمحہ تم آواز دیتے رہو، پکارتے رہو، یہاں تک کہ جو ہے جبرائیل کو اور جو ہے حضرت اسرائیل کو جو ہے حکم دے دیا گیا کہ اسرائیل اور جبرائیل اب تم کیا کرنا ہے، تم دونوں کو جو ہے ہر اس محلے میں، ہر اس مقام پہ جانا ہے جہاں پہ مسلمانوں کی آبادیاں بستی ہے، وہاں جہاں پہ جو ہے مسلمانوں کی آبادیاں بستی ہے وہاں جانا ہے، اور ہر گھر میں جا کے دیکھنا ہے، دیکھو تو صحیح کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ مجھ سے طلب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ خالق وہ ہے جو ہر بات کو جانتا ہے، خالق سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے، وہ ہر غیب کا علم جانتا ہے، ہر بندے کی شہر رج سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے قریب ہے، لیکن یہاں دونوں جبرائیل کو اور اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بنا رہا ہے، گواہ اس بات کے اوپر بنا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت جو بہانہ ڈھونڈتی ہے ہر بندے کی مغفرت کے لیے، رب کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے ہر ایک کو رزق ادا کرنے کے لیے، رب کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے ہر کسی کو ادا کرنے کے لیے کہ آؤ تم مانگو تو صحیح، میری رحمت آج دینے کے اوپر ہے، تم مانگو تو صحیح، میں لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تک کہ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ جو ہے دربار جو ہے محمود سجا ہوا، دربار محمود سجا ہوا ہے، بادشاہ وقت محمود کی جو ہے سالگرہ کا دن ہے، بادشاہ نے جو ہے اعلان کر دیا کہ جس کو جو چاہیے آج دربار میں کھلا پڑا ہے، دربار جس کو جو چاہے لوٹ لے، ہر چیز ہر ایک کے لیے جو ہے بیان کر دی گئی، دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، جس کو جس چیز کی تلاش ہے وہ آئے، آج بادشاہ محمود کے پاس سے لوٹے، درباری تمام کے تمام لوٹنے کے اوپر ہے، تمام کے تمام درباری لوٹ مچا رہے ہیں، تم کے سب لوٹ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ بادشاہ کی جو ہے نظر ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، دیکھتے دیکھتے بادشاہ نے پوچھا کہ میرا چہیتا ایاز کہاں پر ہے، میرا چہیتا ایاز کہاں پر ہے؟ بادشاہ کا پوچھنا تھا، پیچھے سے آواز آئی سرکار غلام حاضر ہے، پیچھے سے آواز آئی کہ سرکار غلام حاضر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہیں پتا نہیں کہ کیا یہاں پہ منظر چل رہا ہے، یہاں پہ جو منظر چل رہا ہے یہ اس اعلان کو کیا تم نے سنا نہیں؟ ایاز نے کہا کہ سرکار ایک مرتبہ اور اعلان فرما دے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج بادشاہ کی سالگرہ کا دن ہے، جس کو جو چاہے لوٹ لے، آج دربار تمام کا تمام کھلا پڑا ہے، لوٹ مچی ہوئی ہے۔ پیچھے سے جو ہے پھر بعد جو ہے ایاز آواز دیتا ہے کہ سرکار ایک مرتبہ اور اعلان کر دے، ایک مرتبہ اور اعلان کر دے۔ پھر اعلان ہوا کہ آج محمود کی سالگرہ کا دن ہے، جس کو جو چاہے وہ لوٹ لے، دربار تمام کا تمام لوٹنے کے لیے کھلا پڑا ہے، دربار تمام کا تمام لوٹنے کے لیے کھلا پڑا ہے، جس کو جس چیز کی تمنا ہو لوٹ کر لے جائے۔ اب سننا ہی تھا، ایاز نے فوری جو ہے محمود کے کھانے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، ایاز نے فوری محمود کے کھانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے بڑھ کر پوچھا کہ یہ کیا؟ تو ایاز کہہ رہا ہے کہ سرکار جس کے آپ ہو گئے ساری کائنات اس کی ہو گئی، جس کے آپ ہو گئے ساری کائنات اس کی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جبرائیل اور اسرائیل کو مقرر کر دیا کہ جا کے دیکھو تو صحیح، ہر گھر سے ہر مساجد سے کس کس کے پاس سے یہ صدایا لے کہ مولا میری مغفرت فرما دے، مولا میری دراز
ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے مانگنا نہیں چاہتے، مانگنا نہیں چاہتے، جبکہ خالق کائنات کو مانگنے والے بہت پسند ہیں، خالق کائنات کو مانگنے والے بہت پسند ہیں۔ اور افسوس ہوتا ہے اس قوم کے اوپر، ان لوگوں کے اس گروہ کے اوپر جو لوگوں کو آج یہ کہتے ہیں میرے بھائی شب بارات کی کوئی دلیل نہیں ملتی، شب بارات کی دلیل نہیں ملتی، تو اپنے آنکھوں میں سے جو ہے وہ کالا تعصب بھرا جو چشمہ ہے اگر اس کو اتار کر ترمذی دیکھے یا ابن ماجہ دیکھے تو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ترمذی میں تو جو ہے مکمل ایک باب بھرا پڑا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے سے ایک احادیث کریمہ نہیں گزرتی۔ اب جب حدیث پاک مل گئی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ضعیف ہے، اس ضعیف حدیث سے جو ہے ہم کو کوئی سروکار نہیں، معاذ اللہ من ذالک۔ ملت اسلامیہ کے نوجوان اور مسلمان اس بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ضعیف حدیث مسائل میں استعمال برابر ہوتی ہے، فضائل میں نہیں ہوتی۔ حدیث کا ضعیف ہونا صرف راوی کی بنیاد پہ ہے، راوی سے کہیں کسی جگہ کوئی بھول چوک ہو گئی تھی، اس بنیاد پہ جو ہے حدیث روایت کے اعتبار سے تو مستند ہوتی ہے، لیکن راوی کی بنیاد پہ وہ ضعیف ہو جاتی ہے، تو اسی بیس کے اوپر جو ہے اس کو مسائل میں استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن فضائل میں ضرور استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آج کی اس مبارک شب میں جب بندہ مومن جو ہے اللہ کے حضور اگر گڑ گڑا رہا تو یہاں پہ مسائل کیا بتاؤ، یہاں پہ کون سے مسائل ہیں؟ بندہ اپنی استدعائیں، اپنی التجائیں، اپنی تمنائیں اللہ کے حضور لیا بیٹھا پھر تڑپ رہا ہے کہ مولا مجھ سے تو گناہ ہو گئے ہیں، تو مجھے گناہ کی معافی عطا فرما دے۔ جب بندہ اللہ کے حضور تڑپ رہا ہے کہ مولا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میری عمر کم ہے، تو میری عمر میں معافی عطا فرما دے، مولا میرے رزق میں تنگی ہے، تو میرے رزق میں کشادگی عطا فرما دے۔ تو یہاں پہ مسائل کیا ہے مجھے بتا، کون سے مسائل آتے ہیں بھائی کہ بندوں کو روکا کیوں جا رہا ہے کہ اللہ کے حضور دعائیں کرے، بندوں کو روکا کیوں جا رہا ہے کہ اللہ کے حضور اس سے دعائیں کرے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، میں نے ابھی کہا مجھ سے پیشتر تھا مقرر نے یہ بات رکھی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ جنت البقیع میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتی ہے تو مکمل حدیث نہیں، صرف ایک بات پہ پر ایک ہی حصے پہ بات کرو جب بی بی پہنچتی ہے تو میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں نہ بتا دوں کہ یہ کون سی شب ہے؟ یہ 15ویں شب شعبان ہے عائشہ، اس میں مانگنے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تمام لوگوں کی بنو قلب کے جو بکریاں جو لاکھوں کی تعداد میں تھے ان کے اوپر کے جتنے بال ہیں اتنے اس ریوڑ میں جتنی بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، لیکن اس میں جو شرابی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو زانی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو سودخور ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو لوگوں کے تعلق سے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، جو کینہ پرور ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو والدین کا نافرمان ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایک بات یاد آ گئی مجھے کہ جو ہے مولانا صوفی افسر چشتی اللہ صاحب نے جو بڑی بہترین بات آپ کے سامنے رکھی، یہ کہ آج کے دور میں جو المیہ ہے کہ ہر والدین پریشان اس بات کو لے کر ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ بگڑتا جا رہا ہے، تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے عزیزان ملت کہ دور موسیٰ علیہ السلام تسلیم میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس دعا کی کہ مولا میرے آس پڑوس میں کون ہوں گے، جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جنت میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ تمہارے گلی کا چورستے کا جو قصائی ہے، جو کاروبار جو بکرے کا جو گوشت بیچتا ہے وہ شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ کا سننا تھا، موسیٰ پریشان ہو گئے کہ ایک معمولی انسان جو صرف گوشت کا کاروبار ہوتا کرتا ہے اور وہ ایک نبی کے پڑوس میں، یہ کیسے ہو گیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی جستجو بڑھ گئی، اور ایک موسیٰ علیہ السلام صبح اٹھے، اپنے جو ہے اس دکاندار کے پاس پہنچے،
دین تمام اس کے اوپر نظر رکھی کہ یہ کرتا کیا. دین تمام جو ہے گوشت بیچتا رہا. جب گوشت ختم ہونے کی باری آ گئی تو ایک گوشت کا ٹکڑا اپنی جھولی میں رکھ دیا, جو ہے گھر کی جانب روانہ ہو گیا. اب وہ شخص سامنے موسیٰ پیچھے. اب گھر پہنچ گیا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے گھر کے پاس پہنچ گئے. گھر میں جائے وہ شخص داخل ہوا, موسیٰ بھی اس کے پیچھے داخل ہو گئے. اب وہ شخص جو ہے گوشت کی بوٹیاں چھوٹی کر کے پکانے لگا. اب موسیٰ علیہ السلام گھر میں ادھر ادھر دیکھتے, کیا دیکھتے ہیں رضوان ملت, ایک پلنگ پڑا ہے, چوپار پڑا ہے, اس کے اوپر ایک بوڑھا خاتون جو ہے بالکل بستر مرگ پہ پڑی ہے, جس کو کچھ ہلنا بھی نہیں آتا, جو ہے اپنے طور پہ وہ کربڑ بھی نہیں لے سکتی. وہ خاتون لیٹی لیے یہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے حیرت زدہ جو ہے اس خاتون کو دیکھ رہے ہیں, ادھر پلٹ کر اس شخص کو دیکھ رہے ہیں. مسلسل جو ہے وہ کھانا پکایا, تیار کیا, جو ہے پلیٹ میں ڈال کر لے کر آ کر جو ہے وہ بڑی بی کو اٹھایا, اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا ہے. یہاں تک کہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ سیدھے سے کھانا کھا بھی نہیں پاتی, اس کے حلق سے جو ہے کھانا برابر اترتا نہیں, جو ہے بلکہ جو ہے منہ سے کھانا اس کے بہنے لگتا ہے, اس کے منہ سے کھانا بہنے لگتا ہے. تو یہ بیٹا جو ہے, یہ شخص جو ہے فوری اس کا منہ صاف کرتا ہے اور نیچے گرے ہوئے دانوں کو اٹھا کر خود کھا لیتا. خود کھا لیتا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس شخص کو دیکھتے ہیں. جب واقعہ پورا ہو گیا تو موسیٰ نے پوچھا کہ یہ شخص کہ خاتون کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری ماں, یہ میری ماں ہے. تو موسیٰ فوری سمجھ گئے اس وقت کے ماں کی خدمت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو ایک نبی کا پڑوس کا ماں کی خدمت کی بنیاد پر اللہ نے جو اسے ایک ایسا پڑوس دیا ہے جو نبی کا پڑوس ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یاد رکھیے اس لمحوں کو, یاد رکھیے ان باتوں کو. یہ شب و شب ہے جب اگر ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں جو ہے ہم سے جو بھی غلطیاں ہو چکی ہے, اس کے لیے اللہ کے حضور جو ہے معافی کا طلبگار بن جائے. دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے پہلے جو ہے آپ معافی مانگے. اور دوسرا نقطہ یہ کہ کیا شب برات میں میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے جنت البقیع میں, میرے آقا کے وہاں پہ پاؤں تھے میرے بھائی. آج سوال یہ ہوتا ہے, قبرستان جانے کے اوپر بھی سوالات ہوئے ہیں, تو میں یہ بات ایک کروں کہ وہاں پہ جنت البقیع میں جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کون سے رشتہ دار تھے؟ کیا آپ کی والدہ ماجدہ تھی؟ کیا آپ کے والد بزرگوار تھے؟ یا آپ کے کون سے رشتہ دار وہاں پر تھے؟ میرے آقا تشریف لے گئے تو صرف اس امت کے لیے تشریف لے گئے اور اس امت کی مغفرت کی دعا میرے آقا کرے. اور آج کا مسلمان اپنے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اور یہاں تک کہ جو ہے جب دعا کا وقت آتا ہے تو ان کے لیے نہ دعا کرو, ان کے لیے نہ دعا کرو, اس شب بارات میں کسی کے لیے بھی دعا نہ کرو. یہ تربیت کی جا رہی ہے, یہ تربیت کی جا رہی ہے. آج مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے یہ آواز آ رہی ہے. عزیزان ملت, پچھلے شب معراج میں بھی میں نے کہا تھا, آج بھی پھر دوہرا کے کہوں میرے بھائی کہ اپنی مساجد کو آباد کر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مت جاگو, اور لوگوں کو صبح کو جگا رہے ہیں, لوگوں کو مسلسل جگایا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ شب بارات میں جاگنا بدعت ہے. حیرت نہیں ہوتی عزیزان ملت, یاد رکھو خالق کائنات ہر ایک کا مقدر اس کے نصیب کر دیا, اس کا مقدر اس کے حوالے کر دیا, مقدر لکھ دیا جا چکا ہے. سال میں تقسیم ہوتا ہے کہ اس سال کس کو کتنا رزق ملنا ہے, کس کی شادیاں ہونی ہے, کس کو اولاد ہونے ہیں, کس کے ساتھ حوادث ہونی ہے, کس کے رزق میں کشادگی ہونی ہے. یہ مکمل جو ہے آسمانی دنیا سے اس پر ان فرشتوں کو دیا جاتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ ہم تک پہنچا. آخر میں تو خالق کائنات رزق دے گا, اصل رزاق تو وہی ہے, لیکن اللہ نے مقرر کر دیا, نظام کو مقرر کر دیا. جیسے کہ اللہ نے فرشتے کو مقرر کر دیا بارش برسانے کے لیے, سال میں کتنی بارش برسانی ہے وہی فرشتہ برسائے گا. خالق نہیں آتا بارش برسانے کے لیے, خالق مقرر کر چکا ہے, دے چکا ہے اللہ تعالیٰ. اور
عزیزان ملت اسلامیہ، ان سود خوروں کی جو مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں. میں غیر قوم کی بات نہیں کرتا، بات کروں تو صرف اپنے مسلمانوں کی بات کروں جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، جو کلمہ پڑھے، جو نبی کے دین کے اوپر چلنے کا دم بھرتے ہیں، لیکن پھر وہی سکھا کاروبار. عزیزان ملت، جب تک بندہ اپنی غلطیوں کے اوپر نادم ہو کر توبہ نہ کر لے، اور وہ توبہ سچی توبہ، حیدرآبادی توبہ نہیں، توبہ کرتے بارے بار یہ توبہ کا کیا اعتبار، ایک توبہ کرتے بارے بار یہ توبہ کا کیا اعتبار، اس حیدرآبادی توبہ کی ضرورت نہیں ہے، اس توبہ کی ضرورت ہے جو خالق کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، خالق کائنات کی بارگاہ میں جو مقبول ہو جائے، اس توبہ کی ضرورت ہے. یاد رکھو جو دوسروں کا دل توڑتا ہے اس شخص کو کبھی رہے مغفرت کا پروانہ نہیں ملتا جب تک کہ جو ہے جس کا دل ٹوٹا ہے. کیونکہ جو ہے یاد رکھو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہے میں خالق ہوں، میرے بارے میں اگر بندہ کوتاہیاں کرے تو میں تو رحمان و رحیم ہوں، میں چاہوں تو اسے معاف کروں. جیسے کہ بندہ اگر کوئی نماز پڑھنے میں اگر کوتاہی کر دے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے کہ مولا میں نے نماز پڑھنے میں کوتاہی کر دی ہے، تو مجھے معاف فرما دے، تو اللہ کی ذات سے امید رکھو، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور گزار ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کافی گناہ ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنی گناہ ہو گئے؟ تو شخص کہتا ہے کہ بہت سارے گناہ ہو گئے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ آسمان کی ستاروں سے زیادہ؟ تو کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ. تو میرے آپ نے فرمایا کہ وہ جو درخت موجود ہے ان کے پتوں سے بھی زیادہ. تو آج خدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ. تو کہنے لگا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ مجھ سے گناہ ہو گئے. تو میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر ہو گئے، کیا اللہ کی رحمت سے بڑھ کر ہو گئے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں اللہ کے رسول، قسم خدا کی کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو میرے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے اوپر یقین رکھ، وہ رحمت بڑی ذات تیرے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، بلکہ تو ایک مرتبہ توبہ کر، توبہ کر، توبہ. تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں رحمان و رحیم ہوں، بندہ اگر مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں. لیکن بندہ بندے کے حقوق ادا کرنے میں اگر کوتاہی کرے تو جب تک بندہ بندے کو نہ معاف کر دے میں معاف کرنے والا نہیں. آج کے دن اس بات کی طرف متوجہ ہو رہا، ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں، اللہ کے حضور جو ہے ہمیں وہ احادیث سے صحیحہ مل گئی، ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے، ہمیں پتہ چل چکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا فرمائی ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت، حضرت مولانا مشکل کشا کی دوسری روایت، ہم کو دو مختلف ایسی احادیث مل گئی جس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا. اب ہم کو پتہ چل چکا ہے کہ مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب ہم اپنے لیے جو دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے، لیکن خالق کائنات کا نظام دیکھو. رب فرماتا ہے کہ جب تک بندہ بندے کو نہ معاف کر دے میں بخشنے والا نہیں. اب توجہ کرو اس بات کی جانب، اپنے ایمانوں کے اندر جھانکو، اپنے ضمیروں کو ٹھہر کر دیکھو کہ ہم نے کیا کیا کر دیا. صبح اٹھتے ہیں تو ہم کن کن کے اوپر کتنے ظلم کرتے ہیں. صبح جاگتے ہیں تو زبان سے نکلنے والا ایک ایک جھوٹ، ایک ایک بہتان لوگوں کے دلوں کو کیسے چھیڑتا ہے، اس کی طرف متوجہ کرو. جی اپنا حق اپنی بڑائی، اپنا منصب، اپنی کرسی چھوڑ دو ان تمام باتوں کو. یاد رکھو جب تک کہ بندہ بندے کو نہ معاف کرے اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. کسی کے خلاف زبان دراز کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ یہاں تو زبان دراز کر رہا ہوں، اگر پیچھے اسرائیل ٹھہرے ہے تو میرا انجام کیا ہونے والا. گھر کو پاس پاؤں گا کہ نہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیا انجام ہوگا میرا، اس کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا. توجہ تو اس بات کی طرف ہو جائے
کے پیدا ہو گئے لہذا ہم بھی عبداللہ ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے لہذا ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر اسلامیت کتنی ہے، ہمارے اندر ایمان کتنا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ایمان کتنا ہے، ایمان کے اوپر عمل پیرائی کتنی ہے؟ اسلام ملت اسلامیہ وہ دن دور نہیں ہے کہ بالکل حشر کا میدان سمجھے گا، سورج سماجے کے اوپر ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا، جب نام اعمال دیا جائے گا اس وقت خالق کائنات خود کرے گا کہ پڑھ تو اپنے نام اعمال، تو کیا جواب دیں گے اسرار ملت؟ کیونکہ ایک چہرے پہ چڑھا ہوا مار مٹ سکتا ہے لیکن کسی کے دل کے اوپر چڑھا ہوا زخم کبھی نہیں مٹتا، جس کے دل کے اوپر اگر کوئی زخم لگ جائے نا تو وہ زخم کبھی نہیں مٹتا۔ یاد رکھو دل جوئی سے کام کرو، کسی کی بھی دل جوئی کرنے کی کوشش کرو، یاد رکھو اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرو، اپنے بڑوں کا ادب کرو، اپنے برابر والوں سے اپنے ہم عمر سے عزت سے پیش آؤ، تکبر مت کرو، کیونکہ کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ متکبرین کو بھی بخشنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ متکبرین کو بھی بخشنے والا نہیں ہے، جس کے اندر تکبر ہو، کیونکہ متکبر اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف خالق کائنات کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکتہ وہ ایک ہی ذات ہے جو متکبر ہے، جو جس کو جو ہے جس کی شان ہے، جو ہے شاید شان تکبر کر سکتا ہے کسی چیز پہ۔ رضوان ملت آج ہم ہر گانا ہے جو ہے تکبر کر کے لگتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے رہے، ایک خاتون جو ہے آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر طلب کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر تشریف لے گئے، دھوپ کا موسم ہے، گرما کا موسم ہے، آج یہاں فین چل رہا ہے تو ہمارے پسینے نکل رہے ہیں، وہ دور فین کا نہیں تھا میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر تشریف لے جاتے ہیں، خاتون مسلسل گفتگو کر رہی ہے، گفتگو کافی طویل ہو گئی، کافی بڑھ گئی، صحابہ پریشان ہیں اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں ٹھہرے اور یہ عورت یہ خاتون جو ہے گفتگو طویل تک پیچھے نہیں جا رہی ہے۔ جب گفتگو ختم ہو گئی تو جب سرکار نے جو ہے تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت یہ ملتی ہے کہ وہ صرف ادھر ادھر کی باتیں تھی، کوئی بات اس میں کام کی نہیں تھی، کوئی بات کے پیچھے کوئی مطلب یا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف گفتگو چلی جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لائے تو صحابہ نے بولا کہ یا رسول اللہ یہ وہ خاتون ہے جس کا مدینے میں کوئی جس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، جس سے کوئی ایک لمحہ جو ہے ٹھہر کر بات کرنا پسند نہیں کرتا، جس کی کوئی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤ، اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، جس کی کوئی سننا نہیں چاہتا، اسی لیے تو میں سن بھی رہا ہوں، میں بات نہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا۔ آج وقت رہا ہے باقی ہم اپنی زندگیوں کو سنبھال لیں، اپنے ذات کے اندر سے، اپنے نفس کے اندر سے اپنے تکبر کو، اپنے گھمنڈ کو چھوڑ کر رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ مولا مشکل کشا جنگ کے میدان میں ہے، جنگ ہو رہی ہے، ایک پہلوان سے جنگ ہوئی، اس پہلوان کے سینے کے اوپر مولا مشکل کشا سوار ہوئے، اب اس کا قتل کرنے ہی والے وہ کم وقت جو ہے مولا کے چہرے مبارک کے اوپر کچھ تھوک دیتا ہے، مولا فوری پیچھے ہٹے، قتل نہ کیا، جبکہ جو ہے اس کا گریبان، جبکہ اس کی گردن مولا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، چاہتے تو مولا جو ہے اس کی گردن کو ٹک سے جدا کر سکتے تھے، لیکن مولا پیچھے ہٹے۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ عالم کیا بات ہے، جبکہ تم چاہتے تو مجھ پہ میرے اوپر سوار تھے، چاہتے تو قتل کر سکتے تھے۔ مولا نے کہا کہ اس وقت تک سوار تھا جب تک کہ میرے دین اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا، جو ہی تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا، یہاں میری انا آ گئی،
ملت یہ مولا کائنات سرکار مولا کائنات مولا مشکل کشا کی تعلیمات، اور آج ہم مسلمان یہاں جمع تو ہو گئے میرے بھائی، کس بنیاد پہ جمع ہوئے؟ کس بنیاد پہ جمع ہوئے؟ کہ دعا کریں گے، کیا پھر کل صبح جو ہے اس دعا کے اوپر ہم قائم رہیں گے میرے بھائی؟ اب جو دعا ہوگی اس دعا میں جو ہمارے آنکھوں سے آنسو گر جائیں گے، ہم اپنے چہروں کو روتا ہوا بنا لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی کسی صورت کو بناؤ۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ تمہیں رونا آ جائے۔ چنانچہ جو مجھے بات یاد آتی ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے درمیان میں ہوتے تنہائی میں نہ روتے، اللہ کے حضور تنہائی میں دعا کرتے تو کبھی نہ روتے، جب لوگوں کے درمیان میں آتے تو برابر روتے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی؟ آپ نے کہا کہ تنہائی میں آپ کو رونا نہیں آتا تو کہ لوگوں میں روتے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ لوگوں کو چہروں کو دیکھ دیکھ کے مجھے بھی رونا آ جاتا ہے، لوگوں کے چہروں کو دیکھ دیکھ کر مجھے بھی رونا آ جاتا ہے، اس لیے رو پڑتا ہوں۔ عزیزان ملت، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد مقدس کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کم سے کم اپنی آنکھوں کے اندر آنسو ڈالو، یا کم سے کم وہ چہرہ بنا دو جس چہرے کے اوپر، جس چہرے کو دیکھ کر اللہ تو ہمارے لیے جو مغفرت کے دروازوں کو کھول دے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے دروازوں کو کھول دے۔ لیکن سوال یہاں پر میرا یہ ہے میرے بھائی کہ کل صبح اٹھ کر پھر کیا ہم اسی روش کے اوپر رہیں گے جو اب دعائیں کریں گے؟ اب جو دعا ہوگی کیا اس دعا کے اوپر ہم قائم رہیں گے، یا پھر وہی حیدرآبادی بات اس دعا کا کیا ہے جواب؟ دعا کرو تو دل سے کرو، آج دعا کر لو، کل صبح اٹھ کر ہم نے جن جن کا دل دکھایا ہے نا ان سے جو ہے معافی کے طلبگار بن جاؤ کہ میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بابا سے میں اپنی معافی مانگتا ہوں، ماں سے میں اپنی معافی مانگتا ہوں، میں اپنے بھائی سے معافی مانگتا ہوں، میں اپنے بہن سے معافی